کئی ہزار میلوں تک وہ اکٹھا ہے. تو وہی نفرت جو تھی وہ کینیڈا میں بھی پہنچ گئی، اور ان 4 سالوں میں اگر دیکھیں تو کینیڈا میں بھی یہ اسلاموفوبیا کے جو واقعات ہوئے ہیں، وہ مونٹریال کا دیکھ لیں، ہیلیفیکس نووا اسکوشیا کا دیکھ لیں، اب انٹیریو میں دیکھ لیں، اور یہ وہاں بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یہ صرف امریکہ اور کینیڈا یا انگلینڈ تک یا یورپ تک یا بیلجیم تک یا فرانس تک یہ محدود نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اسی نفرت نے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور وہاں بھی ایک لیڈر جس کا نام نریندر مودی ہے، اس نے یہ اسلام کے خلاف نفرت کو اس حد تک پھیلایا ہے، اور اس حد تک اس نے اس نفرت سے اپنا ذاتی فائدہ، اپنا پرائم منسٹر بننے کے لیے، اپنے الیکشن میں جیتنے کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی جو ہندوآ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے اس نے اس کو استعمال کیا، اس نفرت کو. اور وہاں ان کا اپنا طریقہ تھا کہ انہوں نے نوجوان مسلمانوں کو لنچنگ کر کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ، جہاں ان کو موقع ملا کہ وہ اکیلے مل گئے، ان کو مار دیا. ان کے گھروں کو آگ لگائی، دہلی میں ان کے کاروباروں کو آگ لگائی. جب چاہیں وہ ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، جب وہ چاہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، جب چاہیں وہ ان کے گھر جو ہے کہتے ہیں مندر کی حفاظت کے لیے خالی کرا لیتے ہیں. تو یہ اسلاموفوبیا کی اتنی قسمیں اور اس حد تک یہ پھیل چکی ہیں کہ یہ اب لمحہ فکریہ ہے پوری دنیا کے لیے. اور میڈیا کا اس میں جو رول ہے وہ اس قدر وہ غلط ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالی عورت، ایک وومن آف کلر، اعلان اس کا نام ہے، جو مسلمان مذہب کو چھوڑ کر دوبارہ وہ نان مسلم ہو چکی ہے. وہ ایک درمیانی عمر کی عورت ہے، اور اس کا آپ اندازہ کریں کہ اس کا علم کیا ہوگا. اور وہ اپنے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کر جو اس کو سوٹ کرتی ہیں، وہ سلیکٹو، جسے چیری پکنگ کہتے ہیں، کر کے وہ بڑے بڑی ڈبیٹوں میں، بڑے بڑے مجمعوں میں، جن کو عام طور پہ جو ماڈریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کرسچنز اور کیتھولک مذہب سے یا دوسرے کسی مذہب کے جو کہ اسلام کے خلاف ہیں، وہ اپنی نفرت کو کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو سٹیج پہ سناتے ہیں. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے کہ اس قسم کے سوڈو اسکالرس کا اور سوڈو وہ ریلیجس جو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو ان کو ایک شیطان کے روپ میں دیکھتا ہوں کہ وہ آ کر ایک مڈل عمر کا ایک انگریز بچہ وہ اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر پہلا حصہ جس میں قرآن اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں تو باقی جو 2 حصے اس کے مطابق وہ اسلام کے ہیں، اس سے اسلام پیس کا مذہب ہو سکتا ہے. اس آدمی سے زیادہ میری نظر میں اور کوئی اگنورینٹ یا کوئی یا اس رنگدار عورت کے سے کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس نے مذہب چھوڑا ہے اسلام کا، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. اب وہ جب مرے گی تو وہ اس کا فیصلہ اس نے جس نے اس کو بنایا ہے، اس کا کریٹر کرے گا. اس کو انعام دے یا سزا دے، یہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے جس نے اس کو بنایا. اگر اس کا آخرت میں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ مرے گی اور دوبارہ بھی وہ زندہ ہو سکتی ہے، یہ بھی اس کا اپنا سوچ ہے، اور اس میں بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. دنیا میں ایتھیسٹ بھی ہیں جو خدا پہ یقین ہی نہیں رکھتے، اور دنیا میں جب سے دنیا شروع ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے ہوتا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسلاموفوبیا کو صرف 100 سال یا 125 سال تک لے جانا بھی ٹھیک نہیں ہوگا. گو کہ اگر آپ ویکیپیڈیا یا اگر آپ لٹریچر میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلی دفعہ جو اسلاموفوبیا کی جو ٹرم ہے، یہ ریسنٹ ہسٹری سے کہہ سکتے ہیں، اس کے جو یہ آئی وہ 1910 میں آئی تھی، اور اس آدمی کا نام ایلن کولن تھا. اب ایلن کولن نے اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس میں 1910 میں یہ اسلاموفوبیا کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا. وہ ایک فرانسیسی، وہ ایک اورینٹلسٹ تھا. تو یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ فرانس سے اسلام کے خلاف زیادہ آوازیں اور زیادہ نفرت
جو ہے وہ دنیا میں پھیلی ہے۔ اس کے بعد جو الجزائر میں ایک سلیم بن ابراہیم تھے، اس نے بھی اسلاموفوبیا کا لفظ استعمال کیا تھا، اور بیلجیم میں بھی ایک اسکالر تھا جس نے اسلاموفوبیا کا کیا تھا، اس نے 1912 میں کیا تھا، اور الجزائر میں جس نے کیا تھا وہ 1918 میں۔ تو یہ تو ہے بالکل ریسنٹ تاریخ، لیکن میں آپ کو 40 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ جب حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیسرا پارہ جس میں سورہ آل عمران جب آپ پر نازل ہوئی، تو سورہ البقرہ میں حضور پاک کو یہودیوں کو فیس کرنا پڑا، اور یہی جو اسلام کے پھیلنے کا ڈر تھا، جو اسلاموفوبیا تھا، یہ وہ وجہ تھی کہ وہ یہودی انہیں اپنے آپ کو اس مذہب میں خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے حضور پاک کی پرزور مخالفت کی۔ انہوں نے جو بھی معاہدے ان کے ساتھ پہلے کیے ہوئے تھے، جس سے وہ بالکل امن امان سے مدینہ شریف کے سپرد میں اور خیبر کے قلعے میں رہ رہے تھے، ان کو بری طرح سے پامال کیا۔